بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی لمبی تمہید میں نہیں باندھ سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ جناب شیری رحمان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں اور ذرا کچھ کھل کے باتیں کر لیں. میرے خیال میں ایک ڈانٹ بھی پٹے گی مجھے، لیکن پکی بات ہے نا. ہاں لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں سسٹین کر سکوں، برداشت کر سکوں. آپ بھی برداشت کیجیے گا مجھے اور میری ڈانٹ کو بھی. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. شکر ہے آج چشمہ صاف ہے. آج میں نے نہیں ڈانٹنا. نہیں ڈانٹنا کیوں؟ دیکھ لیتے ہیں، ٹرائی کریں آج بغیر ڈانٹ. Should I push you? ڈونٹ. See, there you go. یہ سنا نظام جا رہا ہے، سارا چیزیں وائنڈ اپ ہو رہی ہیں. دیکھیے اس طرح رومر مانگرنگ تو ہر قسم ہر جگہ چلی ہوئی ہے اور صورتحال کافی بے یقینی کی ہے، اور ہر گھنٹہ ہم اٹھیں گے شو کے بعد کوئی نہ کوئی ٹی وی پہ کچھ اور چل رہا ہوگا، ایک نئی فلم چل رہی ہوگی. بات یہ ہے رانا صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ملک کو اس وقت بالکل افورڈ نہیں کر سکتا عدم استحکام. ضرورت ہے اس وقت کہ اسٹیبلٹی آئے، اکنامک تھوڑی سی ریلیف لوگوں کو ملے، میسج جائے عوام کو بھی اور ہمارے انٹرنیشنل دنیا کو بھی کہ پاکستان نے ایک الیکشن کیا اور اب وہ سٹیبل ہے. ٹھیک ہے الیکشن میں بہت اونچ نیچ ہوئی ہے، کون سے الیکشن میں نہیں ہوئی ہے؟ 2018 کا الیکشن کیا تھا، پھر آر ٹی ایس تو بیٹھ گیا تھا، اس سے پہلے 2013 کا ہم نے تو اسے 2 آر او کا الیکشن کہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور بہت ساری ہماری اتنا موٹا وائٹ پیپر بنا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے خود بنایا ہے، لیکن ہم وہی پاکستان کھپے کر کے آگے بڑھتے جاتے ہیں. اب بتائیں، میں سمجھتی ہوں اب بھی پاکستان کھپے کا وقت آیا ہوا ہے اور کوشش ہم سب کی یہ ہونی چاہیے کہ کسی کے ہاتھ میں نہ کھیلیں. کس کے ہاتھ بھی کھیلنا ہے؟ میں آپ کے ہاتھ میں تو نہیں کھیل سکتی. نہیں میرے ہاتھ میں کیسے کھیلیں اب گے؟ آپ کی مجھے آپ ہمیشہ کھلاتی نہیں اپنے ہاتھوں میں. لیکن اینی ویز، لیکن ابھی مجھے بتائیں کہ ایشو جو ہے سارٹ آؤٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ایوری ڈے پاسنگ بائی، ایوری منٹ پاسنگ بائی، ایز یو سیڈ کہ یہاں پہ ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہینڈل کرنا مشکل نہیں ہے. 29 تک جو کہ ڈیڈ لائن ہے الیکشنز کے بعد، جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے گورنمنٹ فارم کرنے کی، گورنمنٹ بن جائے گی. دیکھیے ہم نے تو پیپلز پارٹی نے تو اپنا موقف واضح کر دیا ہے. ایک بلکہ چیئرمین بلاول نے ایک کافی وسیع اور طویل پریس کانفرنس کی تھی جس میں ہر سوال کا جواب تھا، اور یہ بتایا بھی کہ کیوں ہم حکومت نہیں لینا چاہتے. دیکھیے ہماری سیٹیں اس کو جسٹیفائی نہیں، میں ان سیٹوں پر نہیں بننا چاہتا پرائم منسٹر. مجھ سے بہتر لوگوں کے مینڈیٹ، جو بھی مینڈیٹس ہیں پارٹیز کے، تو ہم نے وہ کریں، وہ آگے آئیں، ہم سپورٹ کریں گے. ہم نے اتنا کہہ دیا، کافی سیکریفائس ہے جی، کہ ہم آپ کے ووٹوں سے، اپنے ووٹوں سے آپ کو استحکام دیں، کندھا دیں. کابینہ کا حصہ نہیں ہوں کیونکہ اس کے اور سیاسی ہمارے لیے ریپرکشنز ہیں جس کو بھی ہم نے ایکسٹینسولی میڈیا پہ ڈسکس کیا ہے، بات کی ہے. تو اور ہمیں اسپیس اور وقت بھی چاہیے نیچے کام کرنے کا صوبوں میں، یہ تو واضح ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے ہمارے ریزلٹس پہلے سے بہتر آئے ہیں، ہر صوبے میں ہم واضح ایک پارٹی ہے جس کا ہر صوبے میں پریزنس آیا ہے. تو وفاق کی پارٹی کو پورے وفاق میں کام کرنا ہوگا. ابھی تو سندھ اور بلوچستان کے اچھے ریزلٹس آئے ہیں، باقی جگہ بھی ہمیں کام کرنا ہوگا. اور ہماری یہ منصوبہ بندی ہے کہ ہم اس میں مصروف نہ ہو جائیں، مگر بلکہ اس کے بجائے پارلیمان کو مستحکم کریں. پچھلے دور میں ذرا پارلیمان بالکل میری نظر میں غیر فعال ہو گیا تھا، اور پیپلز پارٹی یوز کرتی ہے پارلیمنٹ کو سب سے افیکٹولی. 2008 کی حکومت میں تو ہمارے پرائم منسٹر روز ہوتے تھے ہاؤس میں. جب پرائم منسٹر روز ہاؤس میں ہوتے ہیں تو سارے ایم این ایز، فیڈرل کابینہ سب کو ہونا پڑتا ہے، اور وہ پھر جواب دہی اور قانون سازی کا اصل منبع بنتا ہے. دیکھیں ایز فار ایز پیپلز پارٹی از کنسرنڈ، جب الیکشن کے رزلٹ آنے شروع ہوئے تو اس میں کوئی رزلٹ ایسا نہیں تھا، میں اگر سندھ تک کی میں بات کروں، کوئی رزلٹ ایسا نہیں تھا جس پہ کسی نے کوئی انگلی اٹھائی ہو، کوئی کوشچن مارک کیا ہو کہ جناب یہ بندہ غلط جیت گیا. ٹھیک ہے، ہر بندہ جو آ رہا تھا پیپلز پارٹی کے رزلٹ جو آ رہے تھے، پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ بندہ جیتے گا پیپلز پارٹی کا، اور اس نے بڑے مارجن سے وہ جیتتا رہا. جب پنجاب میں ہم آتے ہیں تو پنجاب میں ہر دوسری سیٹ پہ کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا تھا. سندھ میں نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اچھا دس از اے پلس پوائنٹ. سیکنڈلی نہیں، کراچی کی سیٹیں رزلٹ بہت دیر سے آیا. نہیں، جو سیٹیں آپ لوگوں نے جیتی اس کی بات کریں پیپلز پارٹی، اس پہ کوئی کوشچن مارک نہیں تھا.
اچھا دوسری بات یہ اس پہ بات کر لیں گے بعد میں, لیکن جو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو پنجاب کے اندر جو سیٹیں تھیں وہاں پہ ہر دوسری سیٹ تیسری سیٹ پہ آواز اٹھ رہی تھی کہ نہیں جی یہ بندہ جیتنے والا تھا نہیں, یہ جیت کیسے گیا. چلیں ایک بات وہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آتے ہیں اپنا مینیفیسٹو دیتے ہیں وچ از ڈویبل اینڈ امپریسو, ٹھیک ہے, اور اگر ہم دیکھیں اس کو تو اگر پریکٹیکلی بلاول بھٹو زرداری اگر پرائم منسٹر بنتے ہیں تو آئی پرسنلی تھنک, مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ میں بائسڈ ہو جاؤں گا پھر یہاں پہ گڑبڑ ہو جائے گی, لیکن دین اگین آئی ڈونٹ کیئر. بات یہ ہے کہ وہ ڈویبل بنتا ہے اور امپریسو ہے اور اس پہ نظر آتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کین ڈو اٹ. جی بالکل. Now, why is he not becoming the prime minister? One, ٹھیک ہے سیٹیں نہیں ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ سیٹیں نکال سکتے ہیں, مطلب انڈیپینڈنٹس جو ہیں ان کو ساتھ ملا سکتے ہیں, اپنے نمبرز پورے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈالروں کے منہ کھول دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جناب یہاں پہ بوریاں کھول دیں پیسوں کی, وہ نہیں کہہ رہا میں, لیکن پھر بھی زرداری صاحب کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ بیٹھ کے کسی نہ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں بیٹھ کے. سو آپ کیوں نہیں بنا رہے حکومت؟ اس لیے کہ آپ کو ہیٹ فیس کرنا پڑے گی ان دا ڈیز ٹو کم, بجٹ آ رہا ہے, آئی ایم ایف آ رہا ہے, سر پہ کھڑا ہوا ہے, یا دیر آر ادر ریزنس. آپ کا لیکچر ختم ہوا جو سوال کے لبادے میں ایک لیکچر تھا, بس میں یہ کر سکتا ہوں اور کیا کروں, مجبوری. نہیں تھینک یو, ساری زندگی آپ کے لیکچر سنے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سیاسی کاسٹ نہیں برداشت کر سکتے, ہم مینیج ضرور کر لیتے. ہماری حکومت تھی تو ہم نے, کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ ایک منشور لائیں اور اس کے پیچھے ایک اس کی کاسٹنگ اور اس کا سارا ایک اور ڈاکیومنٹ تھا, وہ بھی تھوڑی دیر وہ بھی پریزنٹ ہوا تھا, 10 نکاتی جو عوامی ہمارا معاہدہ تھا, معاشی معاہدہ, اس میں تو اس کی کاسٹنگز کچھ کاسٹنگز ہوئی تھیں اور پرائیورٹیز تھیں. کچھ چیزیں سامنے میں سمجھتی ہوں اور بھی آنی ہے, پاپولیشن کنٹرول جیسے چیزیں. اب یہ اور یہ لانگ ٹرم چیزیں, کلائمیٹ تو آیا ہے اس میں ایز اے وے آف موونگ فارورڈ, اس کو ایک حصہ بنانا ہے اپنی ڈیولپمنٹ کا. تو میں سمجھتی ہوں نئی سوچ کی سخت ضرورت ہے جو 21ویں صدی کے ساتھ رہے. اب جو حالات ہیں اس وقت پاکستان میں, دیکھیے آپ پارلیمان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں, وہاں اگر آپ نے پارلیمان کے ذریعے کام کرنا ہے تو پھر آپ کو مرہون منت نہیں ہو, آپ کے ووٹ کم ہوں گے آپ کے سپورٹ بیس سے. ایسا تو نہیں اگر جیسے ہم نون کو یا کسی اور کو سپورٹ کریں تو ہمارے ووٹ ان سے کم ہوں گے, لیکن ہم پرائم منسٹر بن جائیں ایکسٹرا مائنورٹی, یعنی پیچھے ہمارے جو بینچز ہیں وہ تو پھر ان کو لانا, ان کو ووٹنگ پر تابع بنانا, یہ تو ایک نائٹ میئر ایشو ہو جاتا نا. آپ اتنی مائنورٹی گورنمنٹ تو مطلب بنا تو سکتے ہیں, مگر پھر ہول ہارٹڈ ڈیلی سپورٹ ہونا چاہیے, منشور میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, ایک آپ کی ٹی او آرز میں کلیئر اگریمنٹ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں سیاست نہیں کھیل رہے سارے کے سارے. اب سیاست دان تو سیاست کھیلتے ہیں آپ جانتے ہیں, لیکن اس وقت میں سمجھتی ہوں سارے کچھ ہم سب کو یہ اگری تو کرنا چاہیے جی کہ حالات اس نہج پہ ہم نے بہت سالوں میں نہیں دیکھے اور شاید کبھی بھی نہیں, اور یہ صورتحال بہت خطرناک ہے, سنگین ہے, اور اگر ذرا بھی ہم اس پر سوچ بچار کریں تو ہمیں ایک رسپانسبل فیصلہ لینا پڑے گا. اور یہ 2 دن ہماری سی نے اس پر ڈسکشن کیا, سب نے کہا کہ اگر بلاول صاحب بہت سو نے کہا کہ بلاول صاحب کو پرائم منسٹر میں نہیں تو نہیں لیں, پھر انہوں نے خود کہا کہ دیکھیے میں اپنے ووٹوں پہ جب جیتوں گا تو میں بناؤں, بنتا ہے, پھر میں ہاؤس میں وپ چلتا ہے نا پھر, اور پیپلز پارٹی کا تو ٹھیک ٹھاک وپ چلتا ہے, there's no اونچ نیچ. ہمیں ووٹنگ کرانی ہے تو ہم بلڈوز نہیں کرتے ہیں ہاؤس کو, لیکن لوگوں کی شراکت داری سے پورے کنسنسس سے, کیا کیا تاریخی قانون سازی نہیں ہوئی ہے جی ہمارے ٹائم میں, تو یہ ہوتا رہا ہے, اور ایک ہم شراکت داری سے ہاؤس کو چلاتے ہیں, لیکن جس میں آپ کے ووٹس اتنے کم ہیں کہ دوسروں جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں سپورٹ میں ان کے زیادہ ہیں, اپوزیشن کے تو ہوتے ہی اونچ بھی نیچ ہوتی ہے, بٹ جو ٹوٹیلٹی میں آپ لیڈ کر رہے ہیں وتھ لیس ووٹ, تو پھر ڈے ٹو ڈے آپ کے لیے مسئلہ بنتا ہے. پھر ایک لیجیٹمیسی کا بھی ہوتا ہے, دوسری جماعت کہتی ہے ہمارے ووٹ زیادہ ہیں, وہ بنائیں. یہ دیکھیے یہ طریقہ ہے, یہ ایک گریسفل طریقہ ہے, اور لوگ میں سمجھتی ہوں سننا چاہ رہے ہیں کہ سیاستدان صرف بندر بانٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ کوئی دور رس فیصلے بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ آگے کی بھی سوچتے ہیں, اور اعتماد سازی عوام سے بھی کرنی ہے, ہمیں ایک دوسرے سے تو کرنی ہوگی. تقسیم کی سیاست جو بن چکی ہے, افسوس سے میں دیکھ رہی ہوں پھر اٹھ رہی ہے, ابال اٹھ رہا ہے سیاست میں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں نہیں سمجھتی بار بار الیکشن ملک کے لیے صحیح ہے.
ابھی بے شک ٹرائیبیونلز بنتے ہیں, ہمیشہ بنتے ہیں, کچھ لوگ بحال بھی ہوتے ہیں, پہلے بھی ہو چکا ہے ایسا. تو یہ ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن اگر سیاسی قوتیں اگری کریں کہ ہم دیکھیں پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں نا, پھر آپ کس کے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان ختم ہو جائے گا, یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ بند ہو جائے گی, بڑا ملک ہے, اس کے اثاثے ہیں, اس کے بہت آگے نیچرل ریسورسز بھی ہیں, اور ہم سب سے بڑا تو ہمارے پاس ہیومن کیپٹل ڈیویڈنڈ ہے جی. ان کو آپ نے امپلائمنٹ کے جیسے ہم نے منشور میں کہا امپلائمنٹ کے راستے دینے ہیں, امید کی کرن دکھانی ہے کہ دیکھیں ہم آپ کا سوچ رہے ہیں, آپ کالج سے نکلتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں کہ کس طرح جاب اپلیکیشن بنائیں, ان کو پتہ نہیں کہاں جائیں, پھر وہ بھٹکتے ہیں, پھر وہ کچھ منشیات, کچھ گنز میں, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں جس کا سوسائٹی کو, معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر وہ اپنا سارا کیپٹل ہمارا نہ وہ ٹرین ہوتے ہیں آگے کے لیے, چھوٹی چھوٹی نوکریاں مل جاتی ہیں بڑی بڑی ڈگریز کے بعد. تو ہم نے وہ منشور میں اس کو ایڈریس کیا ہے کہ ریالٹی یہ ہے کہ گریجویٹس آتے بھی ہیں, پہلے تو اول تو 23 مطلب کروڑ کم ہیں لوگ اسکولوں میں نہیں ہیں, لیکن جو آتے ہیں ڈگری لے کے, ان کی ڈگری اس نوعیت کی ہے کہ وہ کچھ کر پائیں, اور پھر دے ڈونٹ نو کہ سی وی بھی کیسے بنانا ہے. تو ہم ایک سال لوگوں کو وہاں 1% کو جو کوالیفائی کرتے ہیں ان کے لیے ان کو ٹریننگ دیں, ان کو حوصلہ دیں, ان کو کمپیوٹر ایکسیس دیں کہ جی آپ نے یہاں کس طرح, پھر آپ اگر ہائر کرنا چاہتے ہیں آپ خود ہی پہنچ جائیں گے, جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں, آپ خود پہنچ جائیں گے کہ دیکھیں یہاں میں اس طرح اس لیول کا ٹیلنٹ ہائر کر لوں, اس لیول کے ریکروٹس لے لوں, چاہے صرف گریجویٹ. ہاں, سو ٹریننگ بھی ووکیشن پھر بات سے بات نکلتی ہے, اور یہ ایک پروسیس ہے, یہ اوور نائٹ چیز نہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں ایڈریس کرنی ہیں. خیر, کمنگ بیک ٹو ڈے سیاست جو آپ 29 تک گورنمنٹ بن جائے گی, اور کس کی بنے گی؟ میں کہنا چاہوں گی, دیکھیے ڈیٹ تو یہی ہے 29 کو نیشنل اسمبلی نے ملنا ہوتا ہے, اور کوئی اس میں لین دین تو نہیں ہو سکتی, ہمارے کوئی آئینی پروویژنز بھی ہوتے ہیں, لین دین اس میں کوئی نہیں ہو سکتی. اور یہ تو سوچنا پڑے گا جو لوگ اس وقت انتشار پھیلا رہے ہیں, جو اب مثلا پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے حمایت یافتہ, ہمارے تو اتنے نمبرز ہیں. دیکھیے 170 تو نہیں ہے نا ان کے, اور ہیں بھی تو پھر وہ نظر تو نہیں آتے. گورنمنٹ کون بنائے گا؟ ابھی تک تو ہم نے جو ہم سے جنہوں نے اپروچ کیا وہ نون لیگ تھی, ان کے ساتھ ہم نے کمیٹی بنا دی. چیئرمین بلاول نے سگنل بھی, اور انہوں نے پہلے کہا بھی کہ ہم گورنمنٹ بنا رہے ہیں. اب کچھ اونچ نیچ کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ان کے, کچھ ایم این ایز Are they in two minds کہ جناب گورنمنٹ بنائے نہ بنائے, یا اپوزیشن میں بیٹھے؟ میں ایک بریک لے لوں تھوڑی سی. جی ضرور, ایک بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. شیری رحمان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے. جی, حکومت 29 کو مسلم لیگ نون کی بنے گی اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے, یا کیسے؟ آپ ابھی تو انہوں نے یہی اندیا دیا ہے ہمیں. ظاہر ہے میاں صاحب نے تو اپنے آپ کو پیچھے کر لیا, دستبردار ہو گئے ہیں وہ, اور اناؤنسمنٹ ان کی طرف سے ہی آیا ہے. تو فی الحال تو انہوں نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں. میرا تو خیال بہتر ہوتا کہ سب کو کہہ دیں جس کا مینڈیٹ ہے وہ بنائے. ہم نے تو یہ میسج کیا کہ دیکھیے ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ بے شک ہم کنگ میکر ہو گئے, ہم باگن ضرور کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے, لیکن بلیک میل نہیں کرتے. تو آپ آ جائیں, جس نے وی ور اوپن ٹو اینی ون, اگر آزاد مل کے ہم سے حکومت بنانا چاہتے ہیں, اگر وہ مینیج کر سکتے ہیں کوئی کنسسٹنسی اور ایک میچور سیاست, تو پھر بتائیں. اور ہم تو نہیں جائیں گے کسی کے پاس عرضی لے کے, وی کین سٹ اینی ویئر, ٹھیک ہے نا. تو جس نے ہمیں نون نے اپروچ کیا رائٹ اوے, آرگنائز پارٹی ہیں, ان کے اپنے اپنے سوچ ہے اور طریقہ کار ہیں, آتا بھی ہے ان کو. یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ آپ اگری کریں نہیں کہ ان کو گورننس آتی ہے کہ نہیں, مگر انہوں نے کی تو. So you have doubts, huh? I don't have doubts right now. میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ وقت ہے رسپانسبل حکومت سازی کا, اور جتنی دیر آپ منتشر رہیں گے یا آپ انڈیسائیڈڈ رہیں گے تو ملک میں سگنل تو یہی جائے گا کہ یہ سیاستدان بیٹھ کے اپنا فیصلے نہیں کر پائے نا. تو آئی تھنک فیصلے کرنا کہ وہاں پر اس نہج تک پہنچنا شروع ہوگی یہ ساری سیاست. ویل آئی مین آج بھی مثلاً ہماری ابھی گئے ممبرز کمیٹی کے کچھ, تو ان کی میٹنگ ہے نون سے, اور
मेरी को आई थिंक, और हमने इस दफ़ा फोकस ये रखा है कि सूबों में हमें कुछ छुपा रही हैं आप। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही, नहीं, आप कोशिश में आप हैं। सोच रही हैं कुछ, मैं सोच रही और थी कि सूबों आप का जो मैं है ना आपको बताऊं। इंफॉर्मेशन जो है ना राशन करके मुझे देने की वो कोशिश तो मैं कर रही आपके साथ तो रैशनिंग होनी भी हैं। चाहिए। वजह क्यों? बस आपको पता है कि नून लीग वाले क्या करने जा रहे हैं, आपके साथ मुज़ाकरात हो रहे नहीं हैं, नहीं, वो आपसे तो बातचीत हो रही है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, बट यू तो नो आप उन्होंने बता नहीं चाहिए। नहीं, बता मेरे नहीं तो शफाफ है सामने। अभी थोड़ी देर में आप फिल्म भी चला देंगे कि वो बैठे हैं एक साथ। नहीं, मैं ये पहले आपको अंदर की बात बताएं मैं ना। आपको अच्छा अंदर की बात हाँ। ऊपर मैं इसीलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि वी हैव पिक्ड कमिटीज जिनमें सूबाई नुमाइंदगी हो, हमारे हर सूबे से कमेटी नुमाइंदे। को छोड़े ना, मुझे ये बताएं कि अंदर की बात तो क्या अंदर है। की शहबाज बात शरीफ इसी साहब से हुकूमत निकलेगी ना। बनाएंगे, नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाएंगे, कोई और हुकूमत लो बनाएगा, जी, मेरे या वो अपोजिशन में बैठेंगे, कुछ तो आपको बताते मैं होंगे ना। आपको कोई एस्ट्रोलॉजर लग रही हूँ कि बताऊंगी उनकी नजर में वो बना रहे हैं कार्ड्स तो हुकूमत। निकाल के आप ऐसे दिखा रही होती है टैरो कार्ड। हुकूमत वो बनाएंगे तो उन्होंने तो कहा हुआ है ना, शहबाज साहब ने और सबने कहा आर यू श्योर अबाउट इट? व्हाट एम आई श्योर? मैं तो टीवी आपके चैनल पे चल रहा ये होता है। एकदम ये जो एकदम आप सादा रूह बन जाती है ना, मैं तो टीवी पे देखती हूँ, मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, और सब चीजें पता भी आपको आई होती हैं। कांट स्पीक फॉर एनी अदर पार्टी। तो आपके जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं उस वक्त तो पता चलता होगा ना उसमें आपको। तो लग रहा है कि वो चाहते हैं बनाना, बट अब उनके कुछ लोग कल से ना शुरू हुआ है, आपने नहीं देखा है उनके 2 लीडरान ने कहा है कि हम नहीं बनाते हुकूमत। वो तो पहले रोज से कहा जा रहा है उनको कि अपोजिशन में बैठे, लेकिन उन्होंने नहीं, शहबाज नहीं, शरीफ, उनके लोगों ने तो नहीं कहना शुरू किया। उनके लोगों ने बोला Publicly। था। चलिए आप ज्यादा टीवी देखते हैं मैं मुझसे। टीवी तो देखता ही नहीं। तो नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी पब्लिक उन्होंने अनाउंसमेंट की, अब मैं उनकी क्यों तर्जमानी करती फिर रही हूँ? वो खुद आप उनसे इंटरव्यू अच्छा, करें। आप नून लीग के किसी लीडर से इंटरव्यू कर डाले ना, बात वही दूध का दूध पानी का कर रहे पानी। हैं, आप दोनों बैठे हुए देखिए, हैं मज़ाकरात रहना आप जानते हैं बच्चे तो नहीं है, हुकूमत साजी के लिए होता है। उन्होंने अप्रोच किया, आपने कह दिया ना कि भाई हम आपके प्राइम मिनिस्टर को वोट देंगे, हुकूमत साजी तो होगी ना। और क्या रह गया? आपने उनको कह दिया कि हम कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। हम चाहते हैं कि काबीना के एवज हम सूबों में काम करें, ग्रास रूट्स का काम वहीं होता है, तो हम अपना हक वहाँ चाह रहे हैं। और लेकिन वो आपको पुश कर रहे हैं कि आप कैबिनेट में शामिल हो, ये कह रही हैं आप? वो तो चाहेंगे चाह रहे हैं अभी भी, लेकिन आई डोंट थिंक अभी वो कोई उनकी ऐसी आपने ये कैबिनेट में शामिल होने का जो फैसला है आपने पेंडिंग रखा हुआ है कि प्रेसिडेंट पहले बन जाए जरदारी साहब, फिर पेंडिंग नहीं है, एक आईनी शेड्यूल होता है। हाँ। मसलन इस वक्त के शेड्यूल पे तो 8 मार्च को जो भी मुल्क का सदर चूज होना है, इलेक्ट होना है, वो 8 मार्च तक हो जाना है। जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन रहे हैं, हमारे कैंडिडेट तो वही हैं जी। और हमारी उम्मीद है आपको सपोर्ट मिलेगी नून लीग की? आई थिंक मिलनी चाहिए इस मुआहदे के तहत। आप प्राइम मिनिस्टर के उनके सपोर्ट करी तो मिलनी तो चाहिए, बहुत और चीजों की मिलनी चाहिए, स्पीकर की मिलनी चाहिए, चेयरमैन सेनेट की मिलनी चाहिए। ये सारे हमारे लिए बहुत अहम इसलिए ओहदे हैं क्योंकि ये पार्लियामान को ये 2 जो हैं पार्लियामान को फाल बनाएंगे। जरदारी साहब के लिए हम चाह रहे थे क्योंकि वो ऐसे सदर हैं जो मुल्क में को स्टेबल रखेंगे, फेडरेशन को देखेंगे, कोई टाइगर फोर्स नहीं खड़ी कर देंगे पीपल्स पार्टी की, मगर सदर बन के उन्होंने अपने पावर्स, आपको याद है, मुंतकिल खुद किए थे। कोई नहीं करता मेरे भाई, नहीं करता, 58(2)B कोई नहीं देता। नहीं, उन्होंने सब कुछ दे दिया, 58(2)B न्यूक्लियर कमांड सब कुछ दे दिया नीचे लीडर ऑफ द हाउस को, जो पार्लियामान में इलेक्टेड होता है। तो ये बड़ी बात है और इस किस्म की बोटबारी की इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। एक्सपीरियंस्ड सियासतदान जो अपने मुफाद ज़रूर सामने रखें, लेकिन उससे आगे मुल्क का मुफाद, और इस वक्त मुल्क को सख्त ज़रूरत है ऐसी सोच की। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो उसके बाद आप कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं फेडरल कैबिनेट? नहीं, ज़रूरत तो नहीं, हमारी जरूरत नहीं है आपकी। आई डोंट थिंक सो। बट नून इज पुशिंग यू दैट यू शुड जॉइन द कैबिनेट। नून ने इनिशियली कहा था, उसके बाद नहीं कहा। मैं रोज उनकी कमेटी में नहीं बैठी हूँ जी, थैंक गॉड फॉर दैट। वो हमारे सूबे बैठे हुए हैं, सूबे इसलिए बैठे कि हमें सूबों में काम करना है। अच्छा, I thought you were like, you know, you had enough of it, तो इसलिए शायद I've also had enough of it. Okay. But नहीं, जब भी पार्टी का हुक्म होता है, we are doing other things पूरे दिन, लेकिन उसमें हमारे सूबाई नुमाइंदे बैठे हैं, 1-2 वफाक के भी हैं, नहीं बल्कि ज़्यादातर सूबाई, ताकि एम्फेसिस नज़र आए हमारा ग्रास रूट्स काम अब सूबों में होना है। बिल्कुल ठीक है। Who is going to be the chief minister Sindh?
आई कांट से जी, ये तो पार्टी के किसको pitch फैसले, करेंगे ये आप? पार्टी के फैसले होते हैं. दिस इज मुराद शाह अगेन या ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आई एम श्योर, बट और भी कैंडिडेट्स होंगे और ये तो बिल्कुल हमारी क़यादत और पार्टी का फैसला है. फरियाल तालपुर बीबी नहीं, आई डोंट is थिंक not शी इज इन द interested? रनिंग. एक टीवी ने चलाया है. आई डोंट थिंक She is not interested. मेरी ज़ाती राय तो ये, अच्छा, उनको इस तरह कोई शौक नहीं रखता, मुझे नज़र तो नहीं आया है. शी इज नॉट इंटरेस्टेड. हाँ, आई डोंट थिंक शी इज इंटरेस्टेड. अब पार्टी जो भी सोचे फैसला करे वो हो जाएगा. हाँ, अच्छा. We've had a good chief minister. अभी मुराद अली शाह थे, he was effective. तो देखते हैं आगे. अगर हुकूमत आप लोगों की बन जाती सेंटर में, तो फिर आप मुराद शाह को लेके आते एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, फिर तो समझ आती नहीं, थी बात. ये तो मफरूजों पे, ये तो मफरूज़ों पे ही बात मतलब एमपी हैं वो तो. नहीं, फिर आप एमएनए का नहीं, ऐसी तो अब कोई सोच नहीं हुई है अभी, ओके, मुझे नहीं पता. ठीक है. अच्छा, ये क्या हो गया मौलाना फजल रहमान साहब को, क्या हो गया? उन्होंने नून लीग वालों ने उनको कहा था कि जनाब हम उनको प्रेसिडेंट के लिए पिच करेंगे, और वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, और फिर वो गिले शिकवे भी कर रहे हैं कि जनाब पंजाब में जो जिस तरीके से एज मिला कुछ लोगों को, वो एज उन्हें केपीके में नहीं मिला, इसलिए नाराज हो गए, या कोई तीसरी वजह भी है? ये आप उनसे खुद ही पूछ लें. अब वो हर चीज मैं जाके पूछता रहूं? अब मैं तज्जियाकार नहीं हूँ. नहीं, क्यों नहीं? आप मैं तज्जियाकार के तौर पे नहीं बैठी हूँ. जब नहीं, आप मुझसे बहस नहीं करेंगे राना. अच्छा, नहीं करते जी. एक तो आप मुझे बात भी नहीं मुकम्मल करने दे रहे. मैं सवाल ही होता, मैं आपके सामने बोल नहीं सकता. डीजल जो है ना, आंखें नहीं उठा सकता आपके आगे. अच्छा, चलें. इजाजत होगी तो गुजारिश ये है कि मौलाना साहब बादशाह आदमी हैं, और वो पीडीएम के बहुत ही मतलब बाअसर, बावसूख और बाइख्तियार प्रेसिडेंट थे. ठीक है जी. हम तो निकल गए थे पीडीएम से, अगर आपको याद. हाँ, शो कॉज आपको दे दिया. नहीं, वो होते कौन है शो कॉज देने वाले, बट हम बेसिकली हमें तो वी डोंट वांट टू बी, you were not ready to take the crap. No, we weren't ready to sort of be given dictation to. शो कॉजेस पार्टी के अंदर देते हैं. अच्छा जी, खैर हम भी मेंटेन, लेकिन हमने सब उनके साथ मीटिंग ज़रूर करते थे जब ज़रूरत पड़ती थी, और फिर बहुत सारे फैसले भी साथ किए. आपको याद होगा कि मौलाना साहब उस पूरे अलायंस के एंड तक सदर रहे. वो हर फैसले में उनकी ना सिर्फ शराकत दारी होती थी, उनकी हामी ज़रूरी होती थी. मौलाना इज़ नो मतलब ये कोई श्रिंकिंग वायलेट नहीं है कि वो खड़े होके हम उनके सर के ऊपर फैसला कर लें. वो इस तरह की उनकी ना पर्सनैलिटी भी वो नहीं है. वो तो अपना हक वीटो का बड़ा इस्तेमाल भी कर लेते थे. खैर जो भी है, मैं देखिए उस वक्त की क्या बात करूं, हम सब कमरे में होते थे. अब उन्होंने कह दिया, फैसला कर लिया कि वो उस बात को रिव्यू करना चाहते हैं कि मैं इसमें शामिल नहीं था, मैं इसमें शामिल था. हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं जी, तो हम उस वक्त कह देते हैं. मगर फिर हम एक साथ गए थे गवर्नमेंट में, और उनके वजीर भी उसमें भरपूर तरीके से मतलब अपनी मिनिस्ट्रीज लेके आए हुए थे. मैं तो पूछूं कि हाँ, आप हमारे मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस देख लें और दूसरों की देख लें. मैं तनकीद का निशाना नहीं बना रही. वो अब जिसमें डीजल डालना चाहें वो डालें अपनी साख में, या पीटीआई के नुमाइंदों को, वो उनका फैसला है. लेकिन मुझे नहीं पता हाउ लॉन्ग ये बात भी चलेगी, क्योंकि देखिए मसलन डीआई खान ले लें, जहाँ उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ा है, तो गंडापुर जो भी उनका नाम है, वो वहाँ उनके कैंडिडेट हैं पीटीआई के फॉर चीफ मिनिस्टर. अल्लाह उनको थोड़ी समझ दे कि उनको इस किस्म के जो वो उन कामों में रहे हैं वो ना करें. थोड़ा उनका कंट्रोवर्शियल रोल रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी, बल्कि चाहे वो ख़वातीन के हवाले हो या जो भी बहुत सारी चीज़ें. तो डंडा बरदारी की सरकार तो कहीं भी अब मेरे ख्याल में उसकी कोई जगह नहीं रही है. और मौलाना साहब अपने हरीफ के साथ किस तरह वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये उनका फैसला है. उनके बहुत सारे मुकाबले हैं ऑन द ग्राउंड जो उन्होंने हारे जीते, तो अब वो उनके साथ जो चलना चाहते हैं वो उनका फैसला है भाई, वो ज़रूर चलें. उनकी अपनी सियासी बिसात है. और फिर मैं कहूँगी हम ये उनका सियासी फैसला है, वो बेहतर जानते होंगे. बट आई थिंक दिस टाइम थोड़ा ओवर एक्सटेंड कर गई ये बात. मौलाना साहब इज़ नॉट लाइक ऑपोजिशन मटीरियल. सो आपके ख्याल में कितना अरसा सस्टेन कर लेंगे? आई थिंक पता नहीं ऑपोजिशन मटेरियल है कि नहीं है, लेकिन ये स्ट्रीट पार का भी वक्त नहीं है. ठीक है,
جو تھوڑا بار بار اب جو کہا جا رہا ہے دھرنے ہوں گے، کتنے دھرنے ہوں گے؟ کتنے سال آپ الیکشن کیمپین ختم ہو جاتی ہے جب آپ ووٹنگ کرنے جاتے ہیں، اسی وقت پھر آپ ٹرائیبیونلز بناتے ہیں ڈسپیوٹ سیٹل کرنے. ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ووٹ چوری ہوا تو پھر آپ اس کو ٹرائیبیونل لے جائیں، وہاں بات کریں، یا کہہ دیں کہ ہم اس کا ٹربیونل میں لے کے جائیں گے 5 سال تو ویسے ہی پورے ہو جائیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بہت سارے کیسز بتا دوں جہاں مثلا ہمارے میرانی صاحب تھے، وہ تو پھر آئے تھے اسی ذریعے. آئی نو مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمیں سسٹم کو یوز بھی کرنا ہوگا. بٹ جتنے سوال اٹھیں گے اتنے ہی دیکھیے بات تو چلے گی تو دور تک جائے گی. اب یہ سوچ لیں کہ انہوں نے کیا رول ادا کرنا ہے، انہوں نے پارلیمان میں کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، آگے ان کی سیاست کا محور کیا ہوگا، وہ پی ٹی آئی والا منتشر ہوگا یا پی ٹی آئی خود کام ڈاؤن کرے گی. پی ٹی آئی خود بھی اس وقت تھوڑی سی کنفیوزڈ ہے. صبح ایک میسج ہوتا ہے، دوپہر دوسرا، شام کو تیسرا. تو یو ٹرنز لے ابھی بھی وہ لے رہے ہیں. ان کے سیاسی تنظیم اور لائرز کی تنظیم میں بھی کچھ مجھے فرق نظر آ رہا ہے ان کے پوائنٹ آف ویوز میں. تو پیپل نیڈ ٹو سیٹل ڈاؤن. یہ میچور پارلیمنٹری پالیٹکس کوئی آسان کام نہیں ہے. You see that happening, politicians settling down in the days to It's come. not ہم تو سیٹلڈ ہیں No, I'm جی. not talking about you, I'm talking about other پھر میں politicians. تجزیہ نہیں کرنا چاہتی. میں امید ہی کر سکتی ہوں. سوری I'm not a So تجزیہ. right now it's مجھے وہ دے نہیں not happening, right? ہوش کے ناخن پکڑنے پڑیں گے لوگوں کو. اگر نہیں پکڑیں گے ہوش کے یہ تو آپ ناخن مجھے بتائیں کیا ہوگا. تو پھر تو یہی ہے کہ آپ بند گلی کی طرف جا رہے ہیں. الیکشن پولیٹیشینز پہ سوال اٹھنے شروع ہو جائیں گے کہ پولیٹیشینز کام نہیں کر سکتے، پولیٹیشینز مینیج نہیں کر سکتے. اب اسی لیے تو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ لوگ سپورٹ دیں. مطلب سی کہہ دی ہم کیوں نہیں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. He said نہیں، آپ سپورٹ جو بھی حکومت بنانا چاہتا ہے آپ سپورٹ کریں، بیکاز رائٹ ناؤ دا میسج شوڈ بی کہ ہماری اس وقت ہم پاکستان کو سنبھال رہے ہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں جی. بند گلی کی طرف اگر چلے جاتے ہیں پولیٹیشین، جو لوگوں نے جو ہوپ سپن کی ہوئی ہیں پولیٹیکل لیڈرز سے، تو پھر اگر یہ سسٹم ہی سارا کہیں گول نہ ہو جائے. ہونا نہیں چاہیے. ویری ڈینجرس. یہ آپ لیکن آپ کو ہوتا ہوا نظر ایک خطرے کی گھنٹی بجتی ہے تو آپ کو پھر سمجھ دیکھنا چاہیے، تاریخ سے کچھ سیکھنا چاہیے، حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہی آپ کو بوٹ باری سے فیصلے کرنے چاہیے. آپ نے کل رات کو جو فیصلہ کیا مقصد شاید وہ آج کے لیے موضوع نہ ہو، تو آپ سوچ کے اس کو، مطلب دیر از روم آلویز. اگر یہ سسٹم وائنڈ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. مائنڈ اپ ہونا نہیں چاہیے. نہیں، وہ تو نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن then again I mean, do you really expect me to say sit there and predict? No, I'm not. Do I look like Peer Pagada to you? No, please don't do that. نہیں ایسی بات نہیں کر رہے. جی نہیں آپ راجہ صاحب نہیں ہو سکتی، ڈفرینٹ جینڈر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں، انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں. وہ تو وہ اپنی جگہ وہ ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، میں تو موازنہ کر بھی نہیں سکتی، لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے کس طرف ملک جا رہا ہے. اور لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا آپ کو جو پیر پگاڑا صاحب کہہ رہے ہیں. ہماری تو پوری کوشش ہوگی کہ نہ ہو. نہیں، کوشش تو آپ کی ہمیشہ رہی ہے. نہیں آپ یو کانٹ گوڈ می انٹو سیئنگ کہ جی ایسا ہونے والا ہے. میں کہوں گی کہ اگر صبح تک آپ نے بریک نہیں لگایا، جو بھی صبح کا مطلب ناٹ ٹمارو، لیکن اگر آپ نے اس قسم کی سیاست، منتشر سیاست پر بریکس نہیں لگائے، تو پھر تو آپ دوسرا الیکشن کی بات کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اب دوسرا الیکشن تو نہیں ہو سکتا. کیسے ہوگا؟ تو پھر وہی بات تو وہی ہوگی. کوئی چیز ڈونٹ رول آؤٹ اینی تھنگ. لیکن یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اور جرنلسٹ ہوتے ہوئے آپ بڑے فیصلے کر لیتے ہیں تو کریں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی. وہ کہتے ہیں کبھی میں بھی پتہ نہیں کیا ساس تھی کہ بہو تھی. آپ بھی کبھی جرنلسٹ نہ میں ساس ہوں نہ میری. آپ بھی کبھی جرنلسٹ تھیں. جی آپ بھی کبھی جرنلسٹ تھیں. ہاں دیکھیے، یو کین ٹیک دا جرنلسٹ آؤٹ آف یو کانٹ ٹیک دا جرنلسٹ آؤٹ آف می. اینڈ میں آپ کی بڑی کوشش ہے کہ میرے خون میں جو صحافت کا جو لگا ہوا ہے نا ابھی تک ٹیکا، تو آپ اسے کسی طرح کھول کے مجھے کہلوا دیں کہ یہ ہونے والا ہے. وہ آئی ریئلی تھنک اٹ بی فولش ٹو سے دیٹ. Yeah, I understand. You're right. میں ایک بریک لے لوں.
अच्छा चले, वहाँ से तो आप आराम से निकल आई, जो सवालात में यहाँ पे बम्बार्टमेंट कर रहा तो था। क्या मुश्किल से निकलना चाहिए मुझे? नहीं, बड़े आराम से निकल जाती है, आप हमेशा निकल जाती हैं, कहीं ना कहीं से स्लिप हो जाती है। कोई स्लिप नहीं होती ना, मैं कच्चे से गाड़ी निकाल असल में कच्चे पे आप जाती नहीं है ना। मैं खुद अच्छी ड्राइवर हूँ बाय द वे। आई नो यू आर अ फरारी, बेसिकली यू आर अ फरारी ड्राइवर। आई डोंट हैव अ फेरारी, आप खुद कह सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, तो अभी सिचुएशन बन गई है, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं, रात को 2 बजे तक रिजल्ट नहीं आता, क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाते हैं, डिले क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है। हाँ। अच्छा, एक सेन पार्टी नजर आती है जिसका नाम है पीपल्स पार्टी, जो बिल्कुल फूंक फूंक कर पाँव रख रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरे एंड पे देखें तो जनाब वहाँ पे अगर नून के एंड पे देखें तो वो भी बड़े कैलकुलेटेड चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दे फील कि अगर आप लोग उनको ज्वाइन नहीं करेंगे तो सारी हीट उन्हें फेस करनी पड़ेगी। हो आए हो उनके पास से कि उनकी फीलिंग्स की तर्जुमानी कर रहे हो? मैं तो गया ही नहीं, मैं तो आपके पास आता हूँ, आप बुलाती हैं तो। फीलिंग उनकी ये? हाँ बिल्कुल है के? कि वो हीट वो फेस करेंगे इन द डेज टू कम, आप लोग तो बिल्कुल साइड पे हो जाएंगे। मतलब ऐसा कब हमने किसी को तन्हा छोड़ा है? वोटिंग में तो हम हाजिर होते हैं, लेकिन तब जब आप शराकतदारी से हमसे पूछें मेजर लेजिस्लेशन में आप सबको साथ लेके चल, भाई आखिर पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलती थी लेजिस्लेशन में, तो आप हुकूमत के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और अपने साथ जो लोग वोट कर रहे हैं उनको लेके चलेंगे। अच्छा, अब एक कमिंग बैक टू मौलाना साहब, एक छोटे सा उसकी वजह है, उसकी रीज़न है उसका। अच्छा, एक 26 मार्च को 2022 को एक मीटिंग होती है, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी होते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी होते हैं, उसमें और लोग भी होते हैं, शाहजैन बुख्ती भी होते हैं, देयर आर सो मेनी अदर पीपल, मौलाना साहब भी होते हैं उसमें। मौलाना साहब ने अभी रिसेंटली बोला कि जनाब हमें कहा गया था कि जनाब आप नो कॉन्फिडेंस लेके आए, और हम नो कॉन्फिडेंस लेके आए और हम मजबूरन लेके आए। अच्छा, बट द रियल स्टोरी इज अदर वे। मौलाना साहब वाज पुशिंग इट कि जनाब नो कॉन्फिडेंस मूव लेकर आए। कैन यू कमेंट ऑन दिस वन? जी मैं फिर कहूँगी हर फैसले के वो बराबर के शरीक थे। वो इस तरह की उनकी ये मीटिंग बाजवा साहब के साथ हुई थी। मैं तो उस दीवार पे मक्खी नहीं थी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि आप सबकी अपना अपना एक पर्सनैलिटी होती है। आप समझेंगे कि मैं एक मीटिंग में बैठी हूँ और मैं तो पार्टी की कोई लीडर नहीं हूँ। अगर मैं हूँ तो मैं, और जब भी मुझे इतनी अथॉरिटी दी जाती है कि नुमाइंदगी करूँ, तो मैं तो आप यू कांट वॉक ओवर। आप सोचेंगे कि अच्छा इस तरह की शायद रिटायरिंग पर्सनैलिटी हो या बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो जो अपनी बात कह ना सकें, आपको लगता है? नहीं ना, नहीं। तो मौलाना तो खुद ही तोप है बजाते खुद। वो तो सोच समझ के फिर वो जो बात करते हैं, खुद ही मैंने आपसे कहा बादशाह आदमी है, वो कह देते हैं जो उन्होंने कहना है। वो आप उनको ऑब्जेक्शन था तो आपका ख्याल है वो छोड़ते? ठीक है जी, ठीक है, कुछ सवाल बेशक वो कर सकते हैं कि जी शायद ये वक्त सही नहीं है, शायद हमें कोई और ऑप्शन करना है। जो उन्होंने करना होता है वो करते हैं। आपने माजी में भी उनका देखा है किरदार, कोई ही इज नो, मतलब कोई उनको कोई What you're saying is that he will not take no for an answer. That's what you're saying? नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई विल नॉट टेक नो। आप जब सियासी मीटिंग्स में हो, जैसी भी हो, चाहे मुक्तदरा के साथ हो, जिसके साथ आपस में हो, आपको एक दूसरे के साथ कोई ना कोई वाया मीडियम निकालना होता है जिसमें आपका ईगो नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। आपको अच्छा मैं थोड़ी लचक दिखाती हूँ तो आप लचक दिखाएंगे। आप अपने दुश्मन के साथ जंगों में बैठते हैं, हर जंग पीस ट्रीटी में एंड होती है, नहीं तो फिर सारी जिंदगी वो जंग रहती है। उसमें भी आपको गिव और टेक करना पड़ता है। आप ये अपनी अकड़ में नहीं जाते हैं ह्यूमिलिएट करने किसी को, राइट? तो एक जंग दुनिया की वर्ल्ड वॉर दूसरी इसीलिए निकली थी क्योंकि एक पहली जंग के बाद कुछ ममालिक ह्यूमिलिएट हुए थे ना, आपको सारी तारीख पता है। तो अब हम पीस ऑफ वेस्टफेलिया तो लेके नहीं बैठे, हम आपस में बात कर रहे हैं, अपने मुल्क का मुस्तकबिल है, ये सारी बातें आपके हाथ में हैं। तो अगर आपको बहुत सीरियस ऑब्जेक्शंस थे तो आप तो फिर कहते ना। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, लेकिन बाद में तो मीटिंग्स होती रही है ना। बाजवा साहब कहते हैं कि मैं तो
حرم میں جا کے دے سکتا ہوں، حلف لے سکتا ہوں کہ ایسا میں نے نہیں کہا تھا. مولانا صاحب نے پش کیا تھا کہ جناب نو کانفیڈنس لے کے آتے. اینی ویز اس کو چھوڑے، آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا ویری کوئکلی ون لاسٹ کوسچن. کہا ہوگا مجھے نہیں معلوم، بٹ بہت ساری میٹنگز ہیں جس میں وہ بیٹھے، ہی از ناٹ دا ٹائپ جس کو آپ اوور رول کریں. وہ ضرور اپنے خدشات کا اظہار کر کے ہی رہیں گے، اور سب کو کرنا چاہیے. یہ کیوں نہیں کرے انسان؟ اچھا ایک ریوائز ہسٹری نہ ہو. اچھا آصف زرداری صاحب رہتے ہیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہتی ہے، آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ رہتے ہیں. اس پورے 5 سال کے عرصے میں آپ لوگوں نے، ایک چیف جسٹس تھے ان کا جناب، آپ لوگوں نے، انہوں نے بہت آپ لوگوں کو بڑی محبت تھی آپ کی گورنمنٹ سے، ان کو خاص محبت تھی. جی ہاں جی ہاں. 1-2 پرائم منسٹر گھر بھیج دیے، نیب کا چیئرمین بھیج دیا، اے جی شے جی بھیج دیے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم کوئی پولیٹیکل اس پورے دور میں پیپلز پارٹی کی جو ٹینیور تھا 5 سال کا، اس میں کوئی پولیٹیکل قیدی نہیں تھا. نہیں، یہ بار بار ہم نے دہرایا بھی ہے. نہیں تھا. میں کہہ ہم وچ ہنٹ میں اور وکٹمائزیشن میں بالکل بلیو. جی وہ میں یہ کہہ رہا ہوں ناٹ کنسٹرکٹیو. جی بالکل نہیں تھا. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آئندہ جو گورنمنٹ بن رہی ہے، آپ مطلب اس میں چلے آپ لوگ ان کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ تو ضرور کریں گے، لیکن آپ کی ان پٹ کیا ہوگی کہ پولیٹیکل قیدی ہونے چاہیے؟ جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس میں پولیٹیکل قیدی ہونے چاہیے، اس میں عمران خان بھی جیل کے پیچھے ہونا چاہیے، اور پولیٹیکل قیدی جو ہے وہ بھی سلاخوں کے پیچھے ہونے چاہیے، یا آپ کا کیا سٹینس ہوگا؟ ایک بات سنیں، اگر قیدی پالیٹکس کے لیے نہیں ہونے چاہیے، ان پر اگر کوئی کیس ہے جو عدالتوں میں نظر آ رہا ہے، جیسے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی کوئی کیس ہوا ہے نا اس وقت، دیٹس اے کارپوریٹ میلفیسنس. تو مجھے نہیں پتا آگے کیا ہونا ہے، نہ آپ کے پاس وہ جادو کی چھڑی ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ وچ ہنٹ نہیں کریں سیاستدانوں کو. مڈ نائٹ میں آپ اٹھا کے نہ لے جائیں لوگوں کو. ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کوئی قانون سے بالا نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. تھینک یو ویری مچ، ویری کائنڈ آف یو جی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.